آپ لوگوں نے سمندر کو دیکھا ہے دن کے وقت کتنا پرسکون نظر آتا ہے اور کتنا اچھا لگتا ہے اس کو دیکھنا، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ رات کے وقت یہی سمندر بہت خوفناک ہو جاتا ہے۔ جو لوگ شپ پر سفر کرتے ہیں وہ میری اس بات سے ایگری ضرور کریں گے، کیونکہ ان لوگوں نے سمندر کی راتیں بھی اچھی طرح دیکھی ہیں کہ بیچ سمندر میں جب شپ ہوتا ہے تو اس وقت سمندر کتنا خوفناک لگتا ہے۔ اور بہت سارے لوگوں کا سامنا اس رات کو سمندر کے بیچوں بیچ ایسی چیزوں سے بھی ہوا ہے جن لوگوں کا کہنا ہے کہ سمندر رات کو پرسکون بالکل نہیں ہے۔ رات کے اندھیرے میں سمندر کے بیچوں بیچ ایسی بہت سی چیزیں دیکھی گئی ہیں، یا پھر یہ کہنا صحیح ہوگا کہ رات کے اندھیرے میں سمندر کے بیچوں بیچ ایسی خوفناک چیزیں، ایسی خوفناک مخلوق دیکھی گئی ہیں، لیکن اکثر لوگ اس بارے میں ذکر زیادہ کرتے نہیں۔ ایک آفیسر نے ہمارے ساتھ اپنا ہی لائف کا ریئل ایکسپیرینس شیئر کیا ہے، جو کہ ایک شپ میں 10 سال سے جاب کرتے ہیں، اور ان کے ساتھ بھی ہوا ہے ایک بہت ہی ہارر انسیڈنٹ۔ اس سٹوری کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے کہنا چاہوں گی کہ اگر آپ لوگ ہارر سٹوریز کے فین ہیں تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ میں ہوں ہوڈی گرل اور میں لے کر آتی ہوں آپ کے لیے بہت ہی ہارر اسٹوریز جو کہ بالکل ریئل لائف پر مبنی ہوتی ہیں۔ ٹائم ویسٹ نہیں کرتے اور چلتے ہیں اپنی اسٹوری کی طرف، اور یہ اسٹوری میں آپ کو اپنے اسی سبسکرائبر کی زبانی سناؤں گی جنہوں نے ہمیں یہ اسٹوری بھیجی ہے۔ میرا نام عادل ہے اور مجھے شپ پر کام کرتے ہوئے 10 سال ہو چکے ہیں۔ میں نے سمندر میں جتنا سکون دیکھا ہے، رات کے وقت میں نے اتنا ہی خوف بھی دیکھا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ سمندر صرف پانی ہے، نیلا آسمان ہے، لہریں ہیں، لیکن نہیں، رات کے وقت سمندر ایک ایسا کھلا قبرستان بن جاتا ہے جہاں پتہ ہی نہیں لگتا کہ رات کے اندھیرے میں ہمیں لہروں پہ چلتا پھرتا کیا کچھ دکھتا ہے، اور اپنی آنکھوں پر یقین بھی نہیں آتا کہ ہم کیا دیکھ رہے ہیں۔ میں اس وقت ایک کارگو شپ پر تھا جو بحر ہند کے قریب نکلا تھا۔ شپ کافی بڑا تھا، لیکن اس کے اوپری ڈیک پر رات کے وقت جانا سختی سے منع تھا۔ کبھی کسی نے یہ وجہ تو نہیں بتائی کیوں، لیکن بس سب کہتے تھے کہ رات کے اندھیرے میں اوپری حصے میں مت جانا۔ شروع میں تو یہ سب کچھ مجھے ایک وہم لگا تھا، لیکن جو کچھ میں نے اس سفر پر دیکھا تھا وہ آج تک میں بھول نہیں پاتا۔ ایک رات میں اپنی ڈیوٹی سے فری ہو کر نیچے کیبن میں جانے والا تھا کہ میرے ہی ایک کریو ممبر نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور مجھے روک لیا اور کہا کہ آج رات اوپری حصے میں مت جانا، آج کافی خاموشی ہے۔ تو میں نے ہنس کر کہا کہ خاموشی تو بہت اچھی ہوتی ہے، اور سمندر میں شور ہی کیسا ہے۔ اچھا، مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ کس خاموشی کی بات کر رہا ہے، وہ کیا بات کر رہا ہے۔ کبھی لوگ کھل کے اس بارے میں بات نہیں کرتے تھے۔ میرے ساتھ یہ سب کچھ پہلی بار ہو رہا تھا اور مجھے زیادہ کچھ پتا بھی نہیں تھا۔ میرے اس کریو ممبر نے مجھ سے کہا کہ خاموشی ہر بار اچھی نہیں ہوتی۔ میں نے اس کی طرف دیکھا اور بہت عجیب سے ایکسپریشن وہ مجھے دے رہا تھا، میں سمجھ نہیں پایا۔ میرا دل بہت زیادہ گھبرا رہا تھا، طبیعت بڑی بے چین تھی، طبیعت کچھ بہتر نہیں تھی۔ میں ان چیزوں پر بلیو کرتا ہی نہیں تھا۔ میں نے سوچا کہ آج موسم کافی اچھا ہے، کیوں نہ آج رات میں شپ کے اوپری حصے پر گھوم کر آؤں، سمندر کی راتیں بھی تو دیکھوں کیسی ہوتی ہیں، کتنی خاموشی ہے۔ اور اس وقت رات کے تقریباً 11:30 کا وقت تھا۔ میں نے اپنی ٹارچ اٹھائی اور میں شپ کے اوپری حصے پر چلا گیا۔ کچھ لوگ اپنی ڈیوٹی پر تھے اور جن کی ڈیوٹیز ختم ہو چکی تھی وہ اپنے روم میں آرام کر رہے تھے۔ میں نے ٹارچ اٹھائی، میں اوپر گیا، میں نے شپ کا باہر جانے کا دروازہ کھولا۔ میں باہر گیا تو باہر بالکل خاموشی تھی اور بالکل اندھیرا تھا، اتنا اندھیرا تھا کہ ہاتھ سے ہاتھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ بالکل خاموشی تھی، اتنا اندھیرا تھا کہ لگ رہا تھا جیسے میں کسی سمندر میں نہیں بلکہ کسی جنگل میں ہوں۔ سمندر کی لہریں تک نظر نہیں آ رہی تھیں۔ سمندر کا پانی کافی پرسکون تھا اور اس وقت آسمان پر اتنا گہرا اندھیرا تھا، چاند بھی نہیں تھا، بالکل خاموشی تھی۔ میں خاموشی سے دیکھ رہا تھا۔ مجھے کچھ دیر تو سب کچھ کافی پرسکون اور بہت اچھا لگنے لگا، لیکن میرے دماغ میں وہ باتیں آ رہی تھیں کہ رات کے وقت اوپری حصے میں جانا منع ہے۔ میں نے سوچا کیا بیوقوفی کی بات ہے،
اس وقت تو اتنا سکون ہے اور اتنا اچھا لگ رہا ہے، پتہ نہیں لوگ ایسا کیوں کہتے ہیں، بہت ہی وہمی ہیں۔ میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ میری نظر سامنے پڑی تو مجھے سامنے اپنے شپ سے تھوڑے سے فاصلے پر سمندر پر ایک آدمی کا سایہ نظر آیا۔ اس وقت اندھیرا تھا تو ظاہر سی بات ہے کہ مجھے شکل نہیں دکھ سکتی تھی، تو مجھے ایک سایہ، انسانی سایہ نظر آیا، اور وہ اس طرح سے ہاتھ ہلا کے اشارہ کر رہا تھا جیسے کہ ہیلپ مانگ رہا ہو۔ میں نے بہت غور سے اس کو دیکھا، اور جب میں نے نوٹس کیا تو وہ ایک انسانی سایہ تھا جو کہ سمندر کے اوپر کھڑا ہوا تھا، پانی کے اوپر۔ نہ تو وہ ڈوب رہا تھا اور نہ ہی وہ تیر رہا تھا، وہ سمندر کے پانی کو چھو بھی نہیں رہا تھا، اور وہ سمندر کے پانی کے بالکل اوپر کھڑا ہوا تھا۔ جب میں نے یہ منظر دیکھا تو میں سمجھ گیا تھا کہ یہ سب کچھ کیا ہے۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا، اور میں نے فوراً ہی واپسی کا ارادہ کیا۔ میں جلدی سے شپ کے اندر آیا، دروازہ بند کیا اور جلدی سے بھاگ کر نیچے آیا۔ میں کافی پریشان تھا، مجھے بہت گھبراہٹ ہو رہی تھی یہ سب دیکھ کر۔ تو اچانک ہی میرا وہی کریو ممبر سامنے آ گیا، راشد۔ اس سے میری کافی اچھی دوستی ہو گئی تھی۔ اس نے جب میری حالت دیکھی تو پوچھا کہ کیا ہوا۔ جب میں نے اس کو ساری بات بتائی تو اس نے مجھ سے کہا تھا کہ میں نے تمہیں اسی لیے منع کیا تھا کہ رات کے وقت اوپری حصے میں مت جانا۔ بہت سے لوگوں کو رات کے اس ویرانے میں، اس اندھیرے میں ایسی چیزیں دکھتی ہیں۔ ہم سمندر کے بیچوں بیچ ہیں، ہمارے آس پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اس ویرانے میں اکثر اس طرح کی مخلوق ضرور نظر آتی ہیں، اور بہت لوگوں کو دکھی بھی ہیں۔ اس لیے اوپری حصے میں جانا منع کیا ہے، اور شپ کے لوگوں میں زیادہ خوف و ہراس نہ پھیلے، اس لیے وہ اس بارے میں بات کرنے سے بھی منع کرتے ہیں۔ اس دن کے بعد سے میں احتیاط کرنے لگا۔ وقت گزرتا گیا اور پھر آیا تیسرا مہینہ۔ جب تیسرا مہینہ آیا تو ایک رات کافی خاموشی تھی، رات کے تقریباً 3 بجے کا وقت تھا۔ مجھے محسوس ہوا کہ شپ کے بائیں سائڈ پر کوئی حرکت ہو رہی ہے۔ میں نے فوراً ہی اپنی دوربین اٹھائی اور دیکھنے لگا۔ میں نے دیکھا کہ سمندر کے بیچوں بیچ کوئی شخص ہے، وہ ڈوب رہا ہے اور اپنے ہاتھ اٹھا رہا ہے مدد کے لیے۔ جب میں نے یہ چیز دیکھی تو میں نے فوراً ہی نیچے آ کر انجن روم میں اطلاع دی۔ اتنے میں راشد اوپر آیا اور اس نے مجھ سے پوچھا کہ کہاں ہے وہ آدمی۔ میں نے فوراً ہی اشارہ کیا اس طرف جہاں میں نے اس شخص کو دیکھا تھا، لیکن اب وہاں پر کچھ بھی نہیں تھا، بالکل خاموشی۔ راشد سمجھ گیا تھا کہ میں نے کیا دیکھا ہے۔ پھر راشد نے مجھ سے کہا کہ دیکھو تم نے دیکھ لیا نا، یہاں پر یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ ہم دونوں ہی نیچے آ گئے تھے اور اب مجھے ساری بات سمجھ آ گئی تھی۔ میں بھی احتیاط کرنے لگا تھا۔ اب مجھے شپ میں کام کرتے ہوئے سالوں گزر گئے، اور سالوں میں بہت سے ایسے انسیڈنٹ ہوئے ہیں جو ہمارے ساتھ گزرے ہیں۔ شپ کے اوپری حصے میں رات کو ضرور کچھ نہ کچھ کسی کو محسوس ہوتا تھا، اس لیے کوئی اوپر جاتا ہی نہیں تھا۔ کئی بار میرا جانا ہوا تو میں نے کئی بار کسی عورت کی چیخنے کی آوازیں سنی۔ کبھی ایسا لگتا کہ شپ کے اوپری حصے پر کوئی عورت گھوم رہی ہے۔ رات کو اس وقت بہت تیز ہوائیں چلتی ہیں اور بہت ہی خوفناک منظر ہوتا ہے۔ میں آج بھی وہاں جاب کرتا ہوں اور آج بھی کسی نہ کسی انسیڈنٹ سے گزرتا رہتا ہوں۔ اب تو عادت ہو چکی ہے اس چیز کی، اور اس کو ڈیل کرنا بھی آ گیا ہے۔ یہ چیزیں ہمیں نقصان نہیں پہنچاتی، لیکن موجودگی ضرور دکھاتی ہیں۔ یہ میری ہارر سٹوری اپنے چینل پہ ضرور شیئر کیجیے۔ آپ لوگوں کو سٹوری پسند آئی ہو تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ اور آپ لوگوں کو یہ سٹوری کیسی لگی مجھے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اور اگر آپ لوگوں کی بھی کوئی ایسی ہارر سٹوری ہے تو اسے میرے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ ڈسکرپشن میں موجود ایک ای میل ایڈریس جس پر آپ مجھے شیئر کر سکتے ہیں اپنے ساتھ ہونے والے ہارر انسیڈنٹ۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، ہیر کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔